بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ریاض خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ضمنی الیکشن پر، جو کہ ملک بھر میں 16 اکتوبر کو منعقد ہونا ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ 2018 کے جنرل الیکشن میں چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب 5 نشستوں پر کھڑے تھے اور پانچوں کے پانچوں سیٹ وہ جیت گئے تھے۔ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ذوالفقار علی بھٹو 4 نشستوں پر کھڑے تھے، جس میں سے وہ صرف 3 سیٹ جیت گئے تھے اور ڈیرہ اسماعیل خان کی سیٹ وہ ہار گئے تھے۔ لیکن عمران خان 4 صوبوں میں 5 سیٹوں پہ کھڑے رہے اور پانچوں کے 5 سیٹ جیت گئے تھے۔ اب پی ڈی ایم نے ایسے حلقے منتخب کیے تھے جہاں پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی امیدوار مضبوط ہے، ان کا ووٹ بینک ہے اور وہ پی ٹی آئی کو شکست دے سکیں گے۔ انہوں نے 9 استعفے منظور کیے اور اس پہ ضمنی الیکشن اناؤنس کر دیا۔ ضمنی الیکشن پہ جب سروے آیا، انٹیلیجنس رپورٹ تھی، وفاقی حکومت نے جب وفاقی حکومت کو یہ پتہ لگا کہ ان 9 کے 9 حلقوں میں ہم نہیں جیت سکتے، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پی ڈی ایم کو سرپرائز دیا جب عمران خان نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ ان تمام حلقوں پہ وہ خود الیکشن لڑیں گے، وہ خود کھڑے ہوں گے۔ یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے ایک شدید دھچکا تھا۔ جو ان کا پلان تھا وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان حلقوں میں ان کی امیدوار مضبوط ہے، وہ پی ٹی آئی کی امیدواروں کو شکست دے دیں گے بڑی آسانی کے ساتھ، جو ان کا پلاننگ تھا، جو ان کو نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس وقت ان کے پلان پہ پانی پھر گیا جب خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ان تمام حلقوں پہ وہ خود الیکشن لڑیں گے۔ اب پی ڈی ایم تو پریشان ہو گئی کہ خان صاحب کی مقبولیت اتنی ہے کہ یہاں پر تو ہم اس سے الیکشن بتے کہ جیت ہی نہیں سکتے۔ اب پی ڈی ایم ضمنی الیکشن کو ملتوی کرتا رہا کیونکہ ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ وہ نہیں جیت سکتے۔ اب فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا ہے کہ ضمنی الیکشن ہوں گے 16 اکتوبر کو۔ اس سلسلے میں آج 14 اکتوبر ہے، عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کراچی تشریف لا رہے ہیں اور شاہ فیصل کالونی ملیر میں ایک جلسے سے خطاب کریں گے۔ اب پی ڈی ایم کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ پی ڈی ایم تو یہ چاہتا تھا کہ عمران خان کو یا تو گھر کے اندر نظر بند کیا جائے یا اس کو گرفتار کیا جائے تاکہ عمران خان کی موومنٹ کم ہو جائے اور وہ عوام میں نہ جا سکے، کیونکہ کچھ دنوں سے عمران خان جس جگہ پہ بھی جلسے کے لیے جا رہے، ورکر کنونشن کے لیے جا رہے یا کسی دوسرے تنظیموں کے ساتھ ملنے کے لیے وہ جا رہے تو وہاں پر وہ حلف لے رہے، وہ عوام سے حلف لے رہے کہ حقیقی آزادی کی مارچ میں آپ تمام لوگوں نے شامل ہونا ہے۔ اب پی ڈی ایم کے لیے پریشانی مزید بڑھ گئی، تو اس سلسلے میں آج عمران خان کراچی آ رہے اور وہ قوم سے خطاب کریں گے۔ شاہ فیصل کالونی ملیر میں فٹ بال گراؤنڈ میں جلسے کا انتظام کیا گیا ہے اور ابھی سے وہاں
عوام آنا شروع ہو چکی ہے۔ حالانکہ خان صاحب کا جلسہ ہے شام کو 6 بجے، لیکن عوام جوک در جوک جلسہ گاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اب پی ڈی ایم کا یہ بھی پلان ہے کہ دھاندلی کریں، لڑائی جھگڑے کریں، کسی بھی طریقے سے ان نشستوں میں سے کچھ نشستیں جیت لے۔ اگر جیت نہ سکے تو پی ڈی ایم کا یہ پلان ہے کہ لڑائی جھگڑے فسادات کر کے پھر اس الیکشن کو متنازعہ بنایا جائے اور اسی کو بنیاد بنا کر عمران خان کے اوپر مقدمات درج کیا جائے اور عمران خان کو مائنس کیا جائے تاکہ جنرل الیکشن کے لیے ان کا راستہ کھل جائے اور عمران خان سائڈ پہ ہو۔ پی ڈی ایم کو پریشانی ابھی اس موجودہ حکومت کی نہیں ہے، پی ڈی ایم کو پریشانی یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت عوام میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ جب بھی جنرل الیکشن اناؤنس ہوگا تو وہ 2/3 سے الیکشن جیت جائے گا اور دوبارہ آ کے اسمبلی میں بیٹھ جائے گا، اور جتنے قوانین انہوں نے ختم کر دیے، جتنے کیسز انہوں نے ختم کر دیے کرپشن کے کیسز، وہ دوبارہ کھل جائیں گے۔ جو قوانین غلط طریقے سے امینڈ ہوئے ہیں وہ تمام وہ ریسٹور کر دے گا اور مزید قوانین بنا دے گا جس کے تحت پندہ ان کے گلوں میں ہوگا۔ اب یہ پریشانی پی ڈی ایم کی لیے ہے، تو اب وہ بھرپور کوشش کریں گے کہ اس ضمنی الیکشن میں عمران خان کو ہرایا جائے کسی بھی طریقے سے، اور پھر یہ بیانیہ بنایا جا سکے کہ عمران خان جنرل الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ تو ضمنی الیکشن ہار گیا۔ یہ بیانیہ پی ڈی ایم بنائے گا اور عمران خان کی مقبولیت عوام میں کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس بنا پہ یہ ضمنی الیکشن پی ٹی آئی کے لیے جیتنا انتہائی اہم ہے، اور اسی الیکشن کا دار و مدار لانگ مارچ پہ ہے۔ اگر عوام نکلتی ہے اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتی ہے اور عمران خان کو جتاتی ہے تو پھر حقیقی آزادی مارچ کی کامیابی 100% ہے۔ لیکن اگر عوام اس میں کوتاہی برتتی ہے، وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتی اور خدا نہ خواستہ عمران خان ہارتا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ اثر حقیقی آزادی مارچ پہ جائے گا۔ تو میری تمام عوام سے گزارش ہے کہ وہ ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں، عمران خان کا ساتھ دے، کیونکہ عمران خان عوام کے لیے حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ عوام پر فرض ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنا حق ادا کریں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور عمران خان کو ہارنے نہ دیں۔ اب تک کے لیے اتنا، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔